حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دھوپ میں بیٹھا ہو، مخلط کے الفاظ ہیں، اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور پھر اس سے سایہ ٹل جائے اور وہ کچھ دھوپ میں آ جائے اور کچھ سائے میں، تو وہاں سے اٹھ جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4821۔ جناب قیس بن ابو حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں حکم دیا تو سائے میں چلے گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4822۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ صحابہ ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم ٹولیوں میں جدا جدا بیٹھے ہو؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 4823۔ جناب اعمش رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی اور کہا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو پسند فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4824۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو جہاں مجلس پہنچی ہوتی وہیں آخر میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4825۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے آدمی پر جو حلقے کے درمیان میں بیٹھتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4826۔ جناب سعید بن ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک گواہی کے سلسلے میں ہمارے ہاں تشریف لائے تو مجلس میں سے ایک آدمی ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو انہوں نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا، تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کپڑے سے جو اس نے اسے نہ پہنایا ہو اپنا ہاتھ پہنچے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4827۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک آدمی اس کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ آنے والا وہاں بیٹھنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو خصیب کا نام زیاد بن عبد الرحمن ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4828۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ اور وہ خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور مومن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ عمدہ ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور فاجر آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان یعنی ناز بو کی سی ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ مگر ذائقہ کڑوا ہے، اور فاجر آدمی جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنزل یعنی اندرائن کوڑ تما کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا اور خوشبو کوئی نہیں ہوتی، اور نیک اور صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگر تجھے اس سے نہ بھی ملی تو اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ لگی تو دھواں تو ضرور آئے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4829۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کا پہلا حصہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے تک بیان کیا، اور ابن معاذ نے مزید کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کہا کرتے تھے کہ صالح ساتھی کی مثال، اور بقیہ حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4830۔ شبیل بن عزرہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح ساتھی کی مثال اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4831۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی ہی کھائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4832۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے
تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4833۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، روحیں ازل میں مجتمع لشکر تھیں جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، دنیا میں ان کے اندر الفت ہو جاتی ہے، اور جن کی وہاں آپس میں ناواقفی رہی ہو وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جدا جدا رہتی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4834۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب اپنے کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے تو انہیں فرماتے، خوشخبری دینے والا بننا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا اور تنگی اور مشقت نہ ڈالنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4835۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری مدح اور میرے اعمال کا ذکر کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے بجا فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے شراکت دار تھے اور بہت ہی خوب شراکت دار تھے، آپ میں مخالفت کرنے یا لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4836۔ جناب یوسف رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تو آپ کی نظر اکثر آسمان کی طرف ہوتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4837۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں انتہائی ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4838۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قدر واضح ہوا کرتی تھی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4839۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گفتگو جس کی ابتدا اللہ کے حمد و ثنا سے نہ ہو وہ بے برکت ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو یونس، عقیل